اب آج جو کام عزیزان و اساتید بزرگوار کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تاخیر ہو گئی اس میں ناخواستہ طور پر، اور وہ حوصلہ افزائی و قدردانی ہیں ہمارے ان عزیزوں کی جنہوں نے دو میدان میں عمدہ کارکردگی دکھائی ہے، ایک تعلیمی میدان میں اور ایک عملی میدان میں۔ تعلیمی میدان میں بھی جنہوں نے سال گزشتہ سالانہ امتحان میں اچھی کارکردگی دکھائی تھی اور ممتاز قرار پائے تھے، لیکن بر وقت ان کی قدردانی نہیں ہو سکی۔ اور دوسرے وہ عزیزان ہیں جنہوں نے گزشتہ سردیوں کے کیمپ میں زحمت کی، محنت کی اور کوششیں کی، اور اس کیمپ میں فراوان زحمتیں اٹھا کر ان عزیزان کی خدمت کی انہوں نے، اور اپنے فرائض تعلیمی و تبلیغی انہوں نے انجام دیے ہیں۔ خوب یہ دونوں چیزیں محور ہیں۔ پہلے بھی عرض ہوا تھا مختلف مناسبتوں سے آپ کی خدمت میں کہ حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی جس میدان میں اس کو اپنا امتیاز و انفرادیت حاصل کرنی ہے وہ تین میدان ہیں۔ ایک تعلیم کا میدان ہے، دوسرا تربیت کا میدان اور تیسرا فکر کا۔ تعلیم سے مراد دین شناسی ہے، دقیق، صحیح، حقیقی اسلام کا حقیقی چہرہ پہچاننا، اسلام ناب کی شناخت اپنے تمام لوازمات کے ساتھ۔ اور تربیت سے مراد انسان سازی، خود سازی، قرآنی خود سازی و الہی خود سازی ہے، تاکہ یہ تعلیم جس ظرف کے اندر منتقل ہو رہی ہے اس ظرف کے اندر نورانیت ایجاد کر سکے۔ علم نور ہے اور انسان، روح انسان و وجود انسان و نفس انسان ظرف نور ہے۔ یہ خواتین بچوں کو لے جائیں باہر، بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں گفتگو کو۔ خواتین بچوں کو باہر لے جائیں۔ انسان ظرف ہے اس علم کا، نور کا۔ جب تک یہ ظرف تیار نہ ہو مظروف کے لیے، علم کے لیے، علم اترتا نہیں ہے ہر نفس اور ہر وجود کے اندر۔ اور تیسرا پہلو فکر ہے کہ اگر انسان نور علم سے نورانی ہو بھی جائے اور اپنا ظرف وجودی و ظرف نفس کو آمادہ کر لے، پاکیزہ بھی کر لے، لیکن کور ہو، اندھا ہو، جہت نہ معلوم ہو اس کو کہ کہاں جانا ہے، کہاں سفر کرنا ہے، مقصود کیا ہے، پہنچنا کہاں ہے، اب اس علم کو کد بروئے کار لاؤں میں، اس صورت میں بھی ناکام انسان ہے۔ بہت کچھ پڑھ کے بھی ناکام انسان ہے اگر اسے جہت معلوم نہ ہو۔ جہت دہی فکر کا کام ہے۔ فکر یعنی وہ آگاہی، خاص شعور جو انسان علم و خودسازی کے وسائل کو لے کر جس سمت میں خود بھی جاتا ہے اور اپنے معاشرے کو اور اپنی امت کو بھی وہاں لے کر جاتا ہے، کہ انبیاء کرام کے ذمہ یہ تینوں کام تھے۔ انبیاء معلم تعلیم بھی تھے، وہ مربی تربیت بھی تھے، اور اسی طرح ہادی اللہ بھی تھے، اور نہ تنہا بلکہ پوری امت بنا کر اور امت کے ہمراہ خدا کی ذات تک پہنچنا، یہ انبیاء کا اساسی ہدف تھا، وہ مقصد تھا۔ انسان کو خسارے سے نکالنا
ایمان و عمل صالح کے ذریعے سے، اور وہ بھی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ساتھ، وواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی ایک استقامت جمعی اور ایک حرکت جمعی، یہ انبیاء کا بنیادی ہدف و مقصد تھا۔ لیکن آفات کا شکار ہوا یہ ہدف ہر تین پہلوؤں میں، تعلیم میں بھی کہ اسلام شناسی کے بجائے اصطلاحات شناسی شروع ہو گئی، دین شناسی برقرار رہ گئی، اور دینی تعلیمات و دین کا نورانی چہرہ وہ غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ پر رسومات اور دیگر غبار امٹ کے آ گئی، اور اصطلاحات کی بھرمار ہو گئی۔ توحید اصطلاحات کے اندر چھپ گئی، نبوت اصطلاحات کے پیچھے چھپ گئی، امامت اصطلاحات کے پیچھے چھپ گئی، عاد اصطلاحات کے اندر غرق ہو گئی، اور وہ چیزیں جو مروج مقام ترویج دین ہو چاہیے تھے وہ مدفن دین بن گئے۔ حوضے و مدارس جہاں سے دین کو امڑنا چاہیے تھا، ابھرنا چاہیے تھا، نکلنا چاہیے تھا باہر، وہ مدفن دین بن گیا، اور دین دفن ہو گیا ان کے اندر۔ اسی طرح تربیت، روحانیت و سادو ازم کا شکار ہو گئی، تربیت کی جگہ سادو بننا شروع ہو گئے، تارک زندگی لوگ، اور وہ افراد جو تربیت کے نام پر در حقیقت تمام انسانی پہلوؤں کو نابود کرتے ہیں، تو تربیت کے نام پر تمام خلاقیتیں انسان کی مار دیتے ہیں، اور انسان کو تمام دنیا سے کاٹ کر، حقائق سے کاٹ کر، زندگی سے کاٹ کر اس کو تخیلی راہوں پر ڈال دیتے ہیں، حقائق سے نکال کر، وہ حق سے دور کر کے، اور جہت بھی ایسے ہی ہوئی، فکر کا چراغ بالکل گل کر دیا گیا، اور اندھیری رات میں اس کاروان کو ڈال دیا گیا، کور کاروان، قافلہ جس کو کوئی جہت معلوم نہیں، سرگردان، حیران، دین سیکھ کے بھی حیران، دین پر عمل کر کے بھی حیران ہیں۔ الحمدللہ کہ خداوند بارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے عصر میں پیدا کیا ہے کہ جس کا ہم جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہیں، جس میں ہمارے ولادت سے پہلے یا ہمارے شعور سے پہلے خدا نے خورشید ہدایت کو طلوع کیا، اس زمانے میں جہاں امید تک نہیں تھی، اس زمانے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی خدا نے پیدا کی، اور اس نور عظیم نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا حقیقی چہرہ بھی پیش کیا، اور انسان سازی و خود سازی انقلابی و اسلامی و قرآنی بھی پیش کی، اور ساتھ ہی انسان کو ان ظلمتوں سے نکال کر اس کو جہت بھی دی، رہنمائی بھی کی، سمت بھی بتائی، حیرت و سرگردانی بشریت کی ختم کی، اور اسلام کی اور مسلمانوں کی ختم کی، اور اسے وہ رخ دیا ہے۔ الحمدللہ کہ ہمیں خداوند تعالیٰ نے عصر انقلاب میں پیدا کیا ہے، وہ عصر خمینی میں خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ معلوم نہیں اندھوں کی طرح، نابینوں کی طرح کیا حشر ہوتا ہمارا اگر ہم اس عصر میں نہ ہوتے اور عصر دیگر میں پیدا ہوتے۔ ممکن ہے کسی خیالی دین کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، ممکن ہے کسی کھلونے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے۔ خوب ان تین میدانوں میں تشخص پیدا کرنے کے لیے، امتیاز حاصل کرنے کے لیے، انفرادیت پیدا کرنے کے لیے، وہ ان تین شعبوں کو درست اپنے حقیقی مقام تک پہنچانے کے لیے ضرورت ہے عزیزان، محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، مشقت کی ضرورت ہے، اور سستی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اہداف آسانی سے حاصل ہونے والے نہیں ہیں، اگرچہ طلوع شمس انقلاب کے بعد آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج بھی آسان نہیں ہے یہ راہ طے کرنا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے مخصوص راہوں کے لیے مخصوص لوگ پیدا کرتا ہوں، اور میں چراگاہوں کے لیے خاص افراد پیدا کیے ہیں، ان کے لیے عمومی چراگاہیں بنائی ہیں، اور ان کو مویشی
مویشیوں سمیت ان چراگاہوں کی طرف میں نے ان کا رخ موڑ دیا ہے۔ تم بھی کھاؤ، تمہارے مویشی بھی کھائیں، تمہارے جانور بھی کھائیں، تمہارے ڈنگر ڈور بھی کھائیں اور تم بھی کھاؤ۔ لیکن کچھ کے لیے خدا نے فرمایا کہ میں سوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبون، ایسی قوم ان قریب پیدا کروں گا جو خدا کو چاہتے ہیں اور خدا ان کو چاہتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں راہ خدا میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ملامت سے تھکتے نہیں، خستہ نہیں ہوتے، حوصلے پست نہیں ہوتے ان کے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں کسی کوشش سے دریغ نہیں کرتے۔ خدا نے یہ وعدہ دیا ہے کہ جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے، میں ایسے طبقے اور ایسی قوم اور ایسی نسل پیدا کروں۔ اس نسل کی پیدائش اس امت کی تقدیر بدلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ طلوع صبح جس کا قرآن نے وعدہ دیا ہے، الیس الصبح بقریب، وہ صبح ہر امت کے اندھیرے افق پر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ وہ صبح تاریکیاں اس امت کی چھٹ جاتی ہیں جب یہ طبقہ اور یہ نسل خدا اس امت کے اندر پیدا کر لے جن کے اندر یہ قرآنی صفات موجود ہوں اور انتھک ہوں، خدا کی راہ میں خستگی ناپذیر ہوں۔ اور وہ لوگ جو دشمنوں کو تھکانے والے ہوں، دوسروں کو خستہ کر دینے والے ہوں، خود خستگی ان کے قریب نہ آئے، احساس ملال ان کے چہروں پہ کبھی نمایاں نہ ہو۔ وہ لوگ جو بے پرواہ ہو کر و بے باک ہو کر کسی ملامت کی اور کسی سرزنش کی پرواہ کیے بغیر خدا کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور پہلے یہ 3 مقاصد خود حاصل کرے اور پھر انہی 3 مقاصد پر اپنی امتوں کو لے کر جائیں۔ ان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ جماعت خدا ہے، یہ حزب خدا ہے، یہ گروہ خدا ہے۔ وہ گروہ خدا وہ نہیں ہوتے جن کا رخ خدا نے چراگاہوں کی طرف کر دیا ہے۔ وہ گروہ خدا نہیں ہے، وہ حزب اللہ نہیں ہے۔ حزب اللہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ خوب الحمدللہ اس اندھیری ظلمت رات پاکستان کی رات میں صبح کے آثار نمودار ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگرچہ وہ صبح کاذب ہے ابھی، لیکن ان قریب صبح صادق میں بدل جائے۔ صبح کاذب اس روشنی کے ستون کو کہتے ہیں جو افق سے نکلتا ہے سیدھا لیکن افق پہ پھیلتا نہیں ہے، یہ صبح کاذب ہے۔ صبح کے وقت اذان سے پہلے اگر آپ اٹھیں، اذان سے کچھ دیر پہلے آپ مشرق کی طرف اگر رخ کریں تو ایک ستون، پلر، ایک نور کا نکلتا ہے آسمان کی طرف، آہستہ آہستہ وہ افق پر چھا جاتا ہے۔